امیجن کریں کہ ایک رات سوتے وقت آدھی رات کو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے اور نہ ہی کچھ بول پا رہے ہیں۔ ہمارا دماغ تو جاگ رہا ہے، لیکن جسم چاہ کر بھی رسپانس نہیں کر پا رہا۔ رات کا سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، سینے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے کئی من بوجھ ڈال دیا ہو۔ آپ کی آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں تو وہ کالا سایہ نظر آتا ہے جو آپ کے سینے پر بیٹھا آپ کو گھور رہا ہے۔ آپ کتنا بھی زور لگا لیں، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا اور نہ ہی آپ چیخ پاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ سلیپ پیرالائسس ایک ایسی خوفناک کنڈیشن ہے جسے دنیا بھر میں بے شمار لوگوں نے ہمیشہ سے تجربہ کیا ہے۔ یہ نیند کی ایسی عجیب و غریب حالت ہے جس میں انسان جاگتا تو ہے مگر اس کا جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ یہ کیفیت عام طور پر نیند میں جانے یا نیند سے جاگنے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں انسان نہ بول پاتا ہے، نہ ہل پاتا ہے اور اکثر اوقات اسے سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس حالت میں خوفناک سائے یا پراسرار مخلوق جیسی وجود کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کے قریب آتے ہیں یا ان کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کنڈیشن صرف چند منٹوں کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا خوف اور دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں 10 سے 50% لوگ اپنی زندگی میں سلیپ پیرالائسس کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق سلیپ پیرالائسس دراصل نیند کی کمی، نفسیاتی تناؤ، ڈپریشن یا نیند کے اوقات یعنی سلیپ سائیکل میں اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کے دوران عجیب و غریب آوازیں مثلاً گنگنانا، ہنسنا، سرگوشی اور گرجنے جیسی آواز سنائی دیتی ہیں۔ یہ علامت عام طور پر شدید جذبات جیسے خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے گویا فالج کا شکار ہو گیا ہو، اور دم گھٹنے کے ساتھ سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے جو کہ ناقابل بیان ہے۔ انگریزی زبان کی مشہور ڈکشنری آف انگلش لینگویج میں سیموئل جانسن نے سلیپ پیرالائسس کی تعریف بطور نائٹ میئر یعنی ڈراؤنے خواب کی لکھا ہے، جبکہ سلیپ پیرالائسس کے لفظ کا سب سے پہلے استعمال ایک برٹش نیورولوجسٹ اسکے ویلزن نے 1928 میں کیا تھا۔ سلیپ پیرالائسس پر ماڈرن سائنس میں ریسرچ کافی کم ہوئی ہے، پر جو ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب ہم REM سلیپ میں ہوتے ہیں، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، جو ہماری سلیپ سائیکل کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس میں ہماری آنکھیں ہماری بند پتلیوں کے نیچے ریپڈ موومنٹ کرتی ہیں اور اس حالت میں ہم سپنے دیکھتے ہیں۔ ہم سوتے سوتے کہیں بھاگ نہ جائیں یا کوئی ایکشن نہ کر لیں، اس لیے ہمارا برین ہماری باڈی کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ لیکن سلیپ پیرالائسس کے کیس میں ہماری آنکھیں تو کھل جاتی ہیں لیکن ہمارا جسم مفلوج رہتا ہے اور آدھی نیند میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ہیلوسینیشن بھی ہوتے ہیں، جسے ہم بھوت، جن یا کوئی بلا سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا نیورو سائنس کی دنیا میں سلیپ پیرالائسس کو محض ایک ہیلوسینیشن اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے مختلف علاقوں کے قدیم مذاہب اور لوک داستانوں میں نیند کی اس حالت کو رات کے وقت شیاطین اور بدروحوں کا حملہ مانا جاتا ہے، جس کے متعلق عجیب و غریب باتیں اور عقیدے موجود تھے۔ مثلاً جاپان میں لوگ کہانیوں میں اس حالت کو کناشی باری کہتے تھے۔ جاپانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بدروحیں انسان کو سوتے ہوئے جکڑ لیتی ہیں اور اکثر اسے مردہ روحوں کی بد دعا یا انتقام سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ سوتے ہوئے انسان کے اوپر شیطانی روحیں حملہ کرتی ہیں جو جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے ایجپشنز ہورس کی تعویذ اور تبرکات کا استعمال کرتے تھے۔ البانیا میں اس شیطان کو موکتی کہتے تھے۔ البانیا کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مخلوق رات کے وقت چپکے سے آتی ہے اور سوتے ہوئے انسان کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اکثر اوقات موکتی ان عورتوں کے سینے پر بیٹھتی ہے جو کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہوں۔ البانیا کے لوگ ان سے حفاظت کے لیے بستر کے نیچے لوہے کے سامان جیسے چاقو یا کیل رکھ کر سوتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مخلوق لوہے سے ڈرتی ہے، جبکہ وہ کچھ خاص قسم کی طلسمان کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔
نیو فاؤنڈ لینڈ جو کہ کینیڈا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں کے مقامی لوگ نیند کے فالج کو ایک پراسرار مخلوق اولڈ ہیگ سے جڑتے ہیں، جس کا مطلب جادوگرنی یا چڑیل ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ چڑیل رات کے وقت سوتے ہوئے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، اس لیے یہاں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ "آئی ہیو بین ہیگڈ"، یعنی مجھے ہیگ نے جکڑ لیا ہے۔ لوگ اس چڑیل کے شر سے بچنے کے لیے تکیے کے نیچے بائبل رکھ کر سویا کرتے تھے، جبکہ قدیم میسوپوٹامیہ اور یہودی لوگ داستانوں میں اس بدروح کو لیلت قرار دیا گیا ہے، جسے یہودی کتابوں میں آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی مانا جاتا ہے، جس نے تمام مردوں کو پریشان کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اسی طرح نورس میتھولوجی، کورین کلچر، نیٹو جرمن ٹرائبز، نائجیریا، چائنا، میکسیکو، کمبوڈیا اور ہندوستان کی لوک داستانوں میں رات کے وقت حملہ کرنے والی اس بدروح کے مختلف کہانیاں اور عقیدے کا ذکر ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں قدیم زمانے سے ہی لوگ سلیپ پیرالائسس کا شکار ہوتے آئے ہیں اور اس کے متعلق وہ مختلف نظریات بھی رکھتے تھے۔ اسلام کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل قدیم عرب لوگ نیند کی اس حالت کی وجہ جنات کو مانتے تھے۔ دراصل عرب جنات کے کئی اقسام پر عقیدہ رکھتے تھے، جن میں مارج، عفریت، قارین، غول اور بہت سارے جنات کی نسلیں شامل ہیں۔ جنات کی انہی نسلوں میں ایک نسل جاسوم ہے۔ عرب نیند کی حالت میں مفلوج ہونے کی وجہ جاسوم کا حملہ قرار دیتے تھے، جسے وہ کابوس بھی کہا کرتے تھے۔ نیند کی حالت میں سینے پر بھاری بوجھ جاسوم جنات کا حملہ سمجھا گیا ہے۔ بعض اوقات اسے دشمن کی طرف سے بھیجا گیا شریر جن بھی کہا جاتا تھا۔ ابن قیم الجوزی نے الطب نبوی اور الرازی نے اپنی تصنیف الحاوی کے اندر سلیپ پیرالائسس کو جنات کا اثر مانا ہے اور اس بیماری کو روحانی اسباب سے جوڑا ہے۔ وہیں ابن سینا جیسے طبیب اور فلسفی نے سلیپ پیرالائسس کو ایک بیماری ضرور کہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ الکابوس کو ہی مانا ہے۔ ڈاکٹر حسن شمسی پاشا ایک مشہور کارڈیالوجسٹ اور اسلامی طب کے ماہر ہیں، جو سعودی عرب کے جدہ شہر میں واقع کنگ فہد آرمڈ فورسز ہاسپٹل میں کارڈیالوجسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن پاشا نے آپ کو کارڈیالوجی کے میدان میں حیرت انگیز ریسرچ کی ہے اور انہوں نے 70 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے کارڈیالوجی کے ساتھ طب نبوی کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا اور اپنی کتاب آل نوم وال ارک وال احلام کے اندر انہوں نے سلیپ پیرالائسس کی وجہ جاسون کو مانا ہے اور لکھا ہے کہ دل کی نالیوں میں اچانک خون کا دباؤ کم ہونا اور سانس لینے میں رکاوٹ کی تشریح بدروح کے حملے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنات کے اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور طریقوں کی تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اذکار کرنا، سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے یوں ہی نہیں سکھائے، دراصل اس کا مقصد کابوس کے حملے سے بچنا تھا۔ دائنی کروٹ سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہیں۔